الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ سورہ بقرہ کی 229 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھیں یعنی طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے یعنی رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دے۔ اور اے شوہرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو وہ طلاق کے بدلے ان سے واپس لو، الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لیں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ طلاق کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی اللہ نے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے مطلقہ عورت یعنی ایسی عورت جس کو طلاق دی گئی ہو اس کی عدت کے متعلق باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ اصل نکاح جو ہے وہ نام ہے نبھاؤ کا۔ ایک کہتا ہے میں نے نکاح کیا اور دوسری جانب سے کہا جاتا ہے قبول کیا۔ پہلے جو کہتا ہے اس کو ایجاب
اور دوسرے نمبر پر جو کہے اس کو قبول کہتے ہیں۔ چاہے پہلے عورت کی طرف سے کہا جاوے تو اس کو ایجاب کہیں گے، اور بعد میں شوہر کہے میں نے قبول کیا، اس کو قبول کہیں گے، یا اس کا الٹا ہو تو پہلے جو کہے گا اس کو ایجاب اور دوسرے کو قبول کہتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب زندگی بھر اس کے حقوق ادا کروں گا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجاز نہیں ملا، دونوں کا نبھاؤ نہیں ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ نہیں ہوا، تو اس کی شریعت مطہرہ نے پہلے تو کئی شکلیں بتلائی کہ سیدھا ایسا نہیں کہا کہ اس طرح ہوا تو اب سیدھی طلاق دے دو، بلکہ نبھاؤ۔ اور عورت اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے تو پہلا اسٹیپ بتلایا کہ اس کو سمجھاؤ، اس کو سمجھانے سے کام لو۔ اگر سمجھانے سے بھی وہ نہیں مان رہی ہے تو پھر آگے کا درجہ بتلایا کہ اس سے علیحدگی اختیار کرو۔ کس طرح کی؟ کہ دونوں کے بستر الگ کر دو، اپنا بستر اس سے الگ کر دو، تاکہ اس چیز کو دیکھ کر وہ اپنے اندر کو عبرت حاصل کرے اور سدھرنے کی نیت کرے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ اس سے بھی اگر نہیں ہوا تو پھر ہلکی سی مار، یعنی ایسی مار جس سے نہ نشان پڑے، نہ کوئی ہڈی ٹوٹے، نہ کوئی نقصان ہو، اس قسم کی مار کی بھی اجازت شریعت دیتی ہے۔ یہ جب کہ ایسا لگے کہ اس طرح کرنے سے وہ شاید سدھر جاوے۔ لیکن یہ اسٹیپ بھی کام نہیں آیا تو پھر اس کے بعد ہے کہ دونوں طرف کے سمجھدار لوگ بیٹھے اور پھر صلح کی کوئی شکل نکالے۔ اس سے بھی کام نہیں چلا تو پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا الطلاق مرتان، کہ تم خوش اسلوبی کے ساتھ شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے اس چیز کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں حلال کی ہے ان ساری حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز اور مکروہ چیز وہ طلاق ہے۔ یہ ایک ضرورت کی چیز ہے اور یہ غصے میں دینے کی چیز نہیں ہے، اس کو ضرورت کے تحت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ جھگڑا ہوا، کوئی آگے پیچھے ہوا تو آدمی غصے میں طلاق طلاق بول دیتا ہے، اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کے بعد مسئلہ پوچھنے جاتا ہے کہ مفتی صاحب اس طرح ہو گیا، اور اگر مفتی صاحب سنا دیوے کہ تو نے 3 مرتبہ طلاق بول دیا تھا تو اب تو اس سے نہیں مل سکتا، تو پھر وہاں سے بیوی کو فون کرے گا میں نے 3 مرتبہ کہا تھا کہ 2 مرتبہ، شاید 2 مرتبہ کہا تھا، وہ مفتی صاحب بہت غصے میں تھا نا اس لیے تو یاد بھی نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ۔ پھر دونوں کو احساس ہوتا ہے تو دونوں شاید اس کی کوئی شکل نکالتے کہ شاید 2 ہی مرتبہ بولا تھا یا 1 ہی مرتبہ بولا تھا۔ تو اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے اس چیز کو غصے کے اندر استعمال نہ کرے۔ یہ ایک ضرورت کی چیز ہے کہ سارے اسٹیپ اور سارے مراحل سے گزرنے کے بعد جب دیکھا گیا اب نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، تب جا کر اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ضرورت سمجھ کر استعمال کر سکتے ہیں۔
پہلے زمانے میں جب آدمی طلاق دیتا تھا تو عورتوں پر ظلم اس طرح بھی ہوتے تھے کہ طلاق دینے کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے شوہر اس سے رجوع کر لیتا اور پھر سے اس کو اپنے نکاح میں لے لیتا، پھر اس کے بعد پھر سے اس کو طلاق دیتا، تو پھر عورت بیچاری عدت میں بیٹھتی، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ رجوع کر لیتا۔ ایسا ہی قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ اس طرح ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تیرے کو جینے بھی نہیں دوں گا اور میں تیرے کو دوسرے کے پاس بھی نہیں جانے دوں گا، یعنی طلاق دوں گا اور جب عدت ختم ہونے کا زمانہ آئے گا تو میں رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا اور پھر جب عدت ختم ہونے کا زمانہ آئے گا پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا۔ چونکہ اس وقت تک یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے اپنا دکھڑا سنایا کہ میرا شوہر اس طرح کہہ رہا ہے کہ میں تیرے کو جانے بھی نہیں دوں گا اور تیرے کو جینے بھی نہیں دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں آیت نازل فرمائی کہ طلاق دو ہے، 2 مرتبہ۔ کیا مطلب ہے 2 مرتبہ؟ طلاق 2 ہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے طلاق کو ضرورت سمجھ کر 1 مرتبہ دے دی گئی تو اب وہ عدت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر شوہر رجوع کرنا چاہے، یعنی شوہر یوں کہہ دیوے کہ میں تجھے اپنے نکاح میں واپس لیتا ہوں، تو اس کے لیے اس طرح کرنا درست ہے، وہ کر سکتا ہے۔ پھر اگر زندگی گزاری اور پھر کوئی مسئلہ آیا اور پھر شوہر نے 1 طلاق دی، تو پھر طلاق دینے کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے پھر سے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تو 2 مرتبہ تو رجوع کر سکتا ہے، تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں کر سکتا، اس کا بیان آگے کی آیت میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ طلاق 2 ہی ہے، یعنی 2 تک ہی تم رجوع کے اختیار کر سکتے ہو، رجوع کو حاصل کر سکتے ہو، اور 2 ہی مرتبہ تک تمہیں یہ اختیار باقی رہے گا۔ یہاں تک کہ 3 مرتبہ ایک ساتھ طلاق دینے کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو ناجائز قرار دیتے ہیں، اور فقہا نے اس کو طلاق بدعت لکھا کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے ایک ساتھ میں 3 طلاق دینے کا۔ طلاق ایک ہوتی ہے حسن، بہترین طلاق۔ بہترین طلاق کا مطلب یہ ہے کہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اب لگ رہا ہے کہ دونوں میاں بیوی کی بننے والی ہی نہیں ہے، اور دونوں اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، ان کے اندر اس طرح کا تناؤ ہو چکا ہے، اب طلاق دینی ہی ہے، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو پاکی کی حالت میں طلاق دیوے، اور ایسی پاکی جس میں شوہر نے بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، ایسی پاکی جس میں شوہر نے بیوی سے صحبت نہ کی ہو، ایسی پاکی کی حالت میں 1 طلاق دیوے۔ اگر صحبت کر لی ہے اس پاکی میں، طلاق تو ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ غلط ہوا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس صحبت سے ہو سکتا ہے کہ نطفہ ٹھہر گیا ہو اور اس سے حمل رہ جاوے۔ اگر حمل رہ گیا اور طلاق دے دی اس نے، تو اس کی عدت بہت لمبی ہو جائے گی، پورے 9 مہینے،
کیونکہ جب تک وضع حمل نہیں ہوگا، بچہ پیدا نہیں ہوگا، تب تک اس کی عدت رہے گی۔ تو اس لیے کہا کہ ایسی پاکی جس میں صحبت نہ کی ہو، ایسی پاکی میں اس کو ایک طلاق دیوے۔ اور پاکی میں کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر اس کو حیض کی حالت میں طلاق دی، حیض کی حالت میں تھی اور طلاق دی، تو اس کی عدت اس وقت بھی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ جس حیض کی حالت میں طلاق دی ہے اس کو عدت کے زمانے میں نہیں گنا جائے گا اس حیض کو۔ اب جب اس کے حیض کے بعد جب پاکی آئے گی اور پاکی کے بعد جب حیض آئے گا تو اس حیض کو پہلا حیض شمار کیا جائے گا۔ 3 حیض تک عدت کا زمانہ رہتا ہے، تو اگر حیض کی حالت میں طلاق دی تو اس حیض کو نہیں گنا جائے گا اس 3 میں۔ پاکی آوے، پھر جب حیض آئے گا تو اس حیض کو پہلا حیض، پھر پاکی آوے، پھر حیض آوے تو وہ دوسرا حیض، پھر پاکی آوے، پھر حیض آوے تو وہ تیسرا حیض۔ تو عدت 3 حیض تک ہوتی ہے۔ اگر حیض کی حالت میں طلاق دی تو اس کی وجہ سے بھی عورت کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو تم جب ضرورت کی وجہ سے طلاق کو اختیار کر رہے ہو تو ایسی شکل اختیار کی جاوے جس میں عورت کو بھی تکلیف نہ ہو یا کم سے کم ہو۔ تو طلاق احسن یعنی بہتر طلاق یہ ہے کہ ضرورت ہو جاوے تو اس کو پاکی کی حالت میں طلاق دیوے، اور ایسی پاکی کہ جس پاکی کے زمانے میں شوہر نے بیوی سے صحبت نہ کی ہو، ایسی پاکی کی حالت میں ایک طلاق دیوے۔ طلاق دینے کے بعد جب وہ عدت میں بیٹھ جاوے، اب زمانہ عدت میں دونوں کو احساس ہوا کہ ہم نے بہت غلط کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم نے جو جھگڑا کیا تھا وہ غلط تھا۔ بعد میں احساس ہوتا ہی ہے، عام طور سے 99% واقعات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی کو افسوس ہوتا ہے بعد میں طلاق کے بعد کہ بہت غلط کر دیا، اچھا نہیں کیا، یا غصے میں تھے۔ تو اگر ایک طلاق دی ہوئی ہے اور احساس ہوا تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، شوہر رجوع کر لے گا اور دونوں اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا کہ عدت کے زمانے میں احساس نہیں ہوا اور پوری عدت کا زمانہ گزر گیا، تو اب وہ عورت دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اب چونکہ اس نے ایک ہی طلاق دی ہے اور پھر بہت بعد میں احساس ہوا، عدت ختم ہونے کے بعد، ایک زمانے کے بعد، پھر اس کو ہوا کہ مجھے پہلی ہی بیوی لانی چاہیے، میری وہی بیوی اچھی تھی، تو اس کے ساتھ نیا نکاح کر کے، نئی مہر ادا کر کے اس کو واپس لا سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 طلاق دے دی ہے تو پھر اگر میاں بیوی چاہے اور جتنا چاہے کہ ہم واپس دونوں مل جاوے اور نیا نکاح کر لیوے، تب بھی وہ نہیں کر سکتے۔ اگر کرنا ہو تو اس کی کیا شکل ہے وہ اللہ نے آگے بیان فرمایا۔ تو اس میں ایک نصیحت تو یہ فرمائی کہ طلاق کو ضرورت کے تحت استعمال کرے اور زیادہ سے زیادہ 2 کا استعمال کرے۔ پھر آگے ایک نصیحت فرمائی کہ اگر ایسا موقع آ گیا تو تم نے جو بیوی کو کچھ مال دیا ہے، مہر ادا کی ہے، کچھ چیزیں دی ہے، تو تمہارے لیے وہ چیز لینا حلال نہیں ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وہ دی ہوئی چیز یعنی مہر اور جو چیزیں اس کو دی تھی وہ تم واپس مانگو کہ میری مہر واپس لا۔ لیکن اس کی گنجائش کب ہو سکتی ہے؟ جبکہ ایسا واقعہ پیش آ جاوے
کہ بیوی خود چاہے کہ میں اس سے چھوٹی ہونا چاہتی ہوں، میرے کو نہیں رہنا ہے، شوہر اس کو رکھنا چاہ رہا ہے، لیکن بیوی کو شوہر پسند نہیں ہے، یا بیوی کو کوئی اور مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بیوی یوں کہتی ہے کہ میرے کو اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں۔ اب شوہر اس کو سمجھا رہا ہے کہ میرے ساتھ رہے، کیا تکلیف ہے، کیا ہے، لیکن بیوی پھر بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، اور پھر دیکھے کہ اس معاملے میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں کا نبھاؤ ہوگا نہیں، کیونکہ بیوی نہیں چاہتی، وہ رہتی ہی نہیں ہے۔ تو ایسی حالت میں اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم اس کے پاس جو مال دیا ہے وہ واپس لے سکتے ہو، مہر بھی لے سکتے ہو، اور مہر کا کچھ حصہ بھی لے سکتے ہو، اس سے ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہو کہ تو اتنا پیسہ دے، میں تیرے کو طلاق دے دوں۔ اس کی گنجائش اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اللہ نے بار بار اس بات کو اس آیت میں بیان فرمایا، اس آیت میں 2 مرتبہ تو بیان فرمایا، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہے، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، اس حد سے آگے مت بڑھو۔ اللہ رب العزت نے جو باؤنڈری، جو بارڈر لگا دی ہے شریعت مطہرہ والی، اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھو، اس کے آگے مت بڑھو۔ آگے اللہ رب العزت اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو کیا طلاق مروتان، طلاق 2 ہی مرتبہ دینی چاہیے، لیکن اگر تیسری بھی دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ مطلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائے، بشرطے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اور یہ سب اللہ کے حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہو۔ اگر تیسری طلاق دے دی، پھر اگر شوہر اور بیوی کتنا ہی چاہے کہ ہم جو ہے نیا نکاح کر لیوے، واپس مل جاوے، تو وہ مل نہیں سکتے۔ تو اس کی شکل یہ بتلائی کہ وہ بیوی دوسرے شوہر سے اگر نکاح کر لیوے، نکاح کرنے کے بعد اس شوہر کے ساتھ رہے، اب اس شوہر کا یا تو انتقال ہو گیا یا اس کے ساتھ بھی نبھاؤ نہیں ہوا، زندگی نہیں چلی، اور پھر اس شوہر نے طلاق دی، تو اب یہ پہلا شوہر اپنی اس بیوی کے ساتھ نیا نکاح کر کے اس کو لا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عورت دوسرا نکاح کرے، لیکن ابھی ایک طریقہ جس طریقے کو بالکل معیوب اور ناپسند کیا گیا ہے
وہ یہ ہے کہ شوہر اسپیشل آدمی تیار کرتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ دوسرا نکاح کرنے کے لیے، حلالہ کروانے کے۔ اگر اس طرح شکل کی گئی اور اس کے اندر وہ دوسرا شوہر اس سے نکاح کرنے کے بعد اگر اس کو نہیں چھوڑتا ہے تو یہ پہلا شوہر اس کو زبردستی نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کوئی دبان نہیں ڈال سکتا، اور یہ طریقہ کہ پہلے ہی اس نیت سے نکاح کرے کہ میں نکاح کرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد اس کو طلاق دے دوں گا، اس کے اوپر بڑی وعیدیں ہیں، اور یہ طریقہ بہت غلط ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے شوہر سے اس کا نکاح ہو گیا، یعنی اس وجہ سے نہیں کہ وہ طلاق دیوے تو پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرے، بلکہ ایسے ہی اس نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسرے شوہر سے نکاح کیا، اور پھر اتفاق سے اس کے ساتھ بھی نبھاؤ نہیں ہوا یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تب جا کر یہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اور نکاح کرنے میں بھی یہ اللہ نے اصول بیان فرمایا کہ ان کو غالب گمان ہو کہ ہم اب پھر سے جب نئی زندگی شروع کریں گے تو اللہ کے حقوق ادا کر سکیں گے، اللہ کی حدیں جو قائم کی ہے اس کو نبھا سکیں گے، یہ غالب گمان ہو تب جا کر ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ نکاح کرے۔ تو یہ نکاح کے کچھ موٹے موٹے مسائل ہے، اللہ نے اور بھی کچھ چیزیں ایسی بیان فرمائی جس کو انشاءاللہ پھر ہم سنیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ ہر قسم کے خیر نصیب فرما، ہر قسم کی بھلائیاں نصیب فرما، ہر قسم کی برائیوں سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، شیطان کی شیطانیت سے حفاظت فرما، ہر برا چاہنے والے کی برائی سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ تیری اطاعت والی زندگی نصیب فرما، تیری نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما، یا اللہ فتن فساد سے حفاظت فرما، یا اللہ فتن فساد سے حفاظت فرما، ہر قسم کی فتنوں سے حفاظت فرما، ہر قسم کی شرارتوں سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنے امان میں لے لے، یا اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔